بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں دیگر سامعین حضرات، امید ہے سب بخیر و عافیت ہوں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے عمالقہ کے بارے میں جانا تھا. عرب عاربہ جو ہے جنہیں عرب باعدہ بھی کہتے ہیں، جن میں سے اب کوئی نہیں رہا. ویسے ہم دو طبقوں کے بارے میں جو دو قومیں گزر چکی ہیں، قوم عاد اور قوم سمود، اس کا تذکرہ کر چکے. اس کے بعد اب ہم عمالقہ کا تذکرہ ہم نے لاسٹ ٹائم کرا تھا، اور اس کے بعد پھر عرب عربہ ختم ہو جائیں گے. پھر عرب مستعربہ پہ ہم آئیں گے، یعنی دوسرے جو عرب ہیں یمن والے اس میں ہیں، جنہوں نے ہم نے پڑھا تھا کہ یہی عرب مستعربہ ہے. انہیں یمن والوں نے عرب عربہ میں سے جو قوم عاد تھی جو یہاں آباد تھی عمان کو ختم کرا. انہیں یمن والوں نے قوم سمود جو یہاں آباد تھی اور یہاں ریاض کے پاس جو دو ان کے قبائل تھے ان کو ختم کرا. اور یہی جو ہے وہ یمن والے جو ہیں وہ یہاں پر اب جو یہ عمالقہ آباد ہے ان کو ختم کریں گے، ختم کرا انہوں نے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ عمالقہ کا میں تذکرہ کر چکا ہوں. میپ سے بتانا بھول گیا تھا، تو میپ میں نے چھوٹا سا یہ بنایا ہے تو بس سمجھنے کے لیے، تاکہ کلیئر ہو جائے کہاں آباد تھے. تو یہ جو عمالقہ تھے یہ بھی قوم عاد قوم سمود کی طرح، کیونکہ عرب عربہ میں جو بھی ہیں یہ سب بڑے قد و قامت کے، بڑے کاٹ کے لوگ ہوتے تھے. یہ جدہ کے پاس جو ہے نا یہ ان کا مسکن تھا. ٹھیک ہے نا، میں نے نشاندہی کری ہے. تو ہاما کے نزدیک ہی رہتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر ان کا مسکن تھا. اس کے بعد اب ان کا جو مین جو ان کا مورث اعلیٰ تھا وہ جاسم تھا. ٹھیک ہے نا، میں آپ کو بتایا جاسم. اور جاسم جو تھا اور یہاں پر ہی اطراف میں ہی سارے، کہ مدینہ میں جیسے میں نے بتایا تھا کچھ مدینہ میں آباد تھے. ٹھیک ہے، مدینہ میں بنو لف. ٹھیک ہے نا، مکہ میں جو ہے طائف میں جو ہے عبد ضخیم. اسی طرح مکہ میں کچھ آباد تھے، میں نام بول رہا ہوں. صحیح ہے، میں بتا چکا ہوں لاسٹ لیکچر میں. اور اسی طریقے سے یہاں آس پاس آباد تھے. جاسم ان کا مورث آتا تھا. تو انہوں نے یہاں پر کئی برسوں جو ہے وہ حکومت کری. اپنے بادشاہ کو سمیدہ کہتے تھے. اچھا، بغداد کی جو لائبریری ہے، ٹھیک ہے نا، بغداد یہاں عراق میں، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کی رائے بغداد. یہاں کی لائبریری سے علامہ نے پڑھا، یہاں کی لائبریری میں کتاب نہیں ملی، اس کے مطابق یہ جو ہے وہ جو یہ عمالقہ تھے یہ یہاں آباد تھے. تو ہم اور یہیں پر اسماعیل علیہ السلام آئے ہیں. میں نے پورا واقعہ بیان کیا، جو سیریا شام سے یہاں سے آئے ہیں اور یہاں پر آ کر ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑا وادی جزا. تو اسماعیل علیہ السلام کے آنے تک یہ لوگ یہی رہے، اور یہیں پر ہی یہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے. ان کی دعوت بھی لوگوں نے قبول کری اور حکومت بھی کری. لیکن جو ان کا ایک سمیدہ آیا، سمیدہ بن لاؤس بن عمری غالباً، وہ جب بادشاہ تھا عمالقہ کا، تو اس کے دور میں یہاں یمن سے جرہم آیا. ٹھیک ہے، جرہم کون تھا؟ جس کو گورنر بنا کے بھیجا تھا یارب بن قحطان نے. تو قحطانی عرب تھے گویا کہ عرب مستعربہ میں سے. جرہم یہاں پر آئے اور بنو جرہم نے ان کو ہرا دیا اور یہاں پورا قبضہ کر لیا. اور پھر بنو جرہم میں پھر اسماعیل علیہ السلام نے آگے پرورش پائی. بنو جرہم میں ان کی شادی. بنو جرہم یہاں آ گئے، یعنی عرب مستعربہ والے آ کر ان کو یہاں سے نکال دیا. اور پھر یہ کہاں آباد ہوگا؟ یہاں آ کر دو قبیلے، یہاں مدینہ اور خیبر کے پاس. یہ خیبر ہے، دیکھیں خیبر، یہاں اس جگہ پر آ کر کے آباد ہو گئے. ان میں ابن حمر تھا ایک، اور ایک بنی عبیل والے تھے عمالقہ میں سے. یہاں سے عمالقہ کو بھگا دیا جرہم نے، عمالقہ یہاں آ گئے اور یہیں پر رہے، یہیں حکومت کری اور کافی عرصے تک حکومت کری. حتیٰ کہ یوشع علیہ السلام جب آئے، بہت بعد میں آئے یوشع علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر یوسف علیہ السلام، پھر پورے بنی اسرائیل کی چلے گی. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی بعد یہ جو ہے وہ یوشع علیہ السلام آئیں گے 40 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام. یوشع علیہ السلام کی قیادت میں پھر یہاں یوشع علیہ السلام نے حملہ کرا، شام سے بھی ختم کرا کنانیوں کو، اور پھر یہاں پر بھی حملہ کرا. میں پورا بتا چکا ہوں. اور پھر یہاں خیبر سے ان عمالقہ کا بالکل نست و نابود کر دیا، ختم کر دیا. اور یہاں خیبر میں پھر جو اپنے جو یہودی تھے، یوشع علیہ السلام کے ساتھ ایسے بنی اسرائیل والے یہودی تھے، ان کو یہاں آباد کر. بنو قینقاع، بنو قریظہ جو ہے، اور بنو نذیر، جو 3 قبائل ملتے ہیں ہمیں مدینہ کے آس پاس خیبر میں. یہاں پر یہ وہی قبائل ہیں جو یوشع علیہ السلام کے دور میں یہاں آباد ہو گئے تھے، عمالقہ کو ختم کریں. تو عمالقہ کا خاتمہ اس طرح عرب سے ہو گیا. اس کے علاوہ سیریا میں ان کی حکومت تھی، عمالقہ کی جو حکومت تھی سیریا میں. یہ اریحہ میں نے لکھا ہے، یہ اریحہ وہ علاقہ ہے جو سمجھے کہ وہ فتح کرا تھا یوشع علیہ السلام نے. ٹھیک ہے، یہ اریحہ فتح کرا تھا.
اور یہیں سے عمالقہ کو ختم کرا تھا، یہاں سے بھی، اور پاس کے نانین کو بھی ختم کرا. تو یہاں پر بھی عمالقہ نے گھر سے حکومت کری ہے. اور یہاں پر جو ہے جو ازینہ کے نام سے جو بادشاہ تھے وہ سارے کے سارے ازینہ اور اس کے خاندان میں آتے تھے، ایک کے بعد ایک انہوں نے یہاں حکومت کی. اور اس کے بعد جو بادشاہ تھا ایک البرش نامی ایک بادشاہ تھا، وہ غالباً یہاں کا بادشاہ ہے، جارڈن یا پھر ادھر جو ہے نا ان علاقوں میں وہ بادشاہ تھا. اس نے ان پر حملہ کرا اور البرش نے جو ہے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا. اس کے علاوہ باقی جو بچے کچھ ہیں وہ پھر بعد میں یوشع علیہ السلام نے جو حملہ کیا اس میں یہ ختم ہو گیا مالکہ بالکل شام سے بھی، جن کو باربیرینس آف شام کہتے ہیں. اس کے علاوہ مصر میں ان کی حکومت تھی، قاہرہ اور یہ سارا مصر جو تھا. یہاں پر جتنے بھی فرعون آئے ہیں وہ سارے کے سارے عمالقہ میں سے ہی، ٹھیک ہے نا. یہاں پر ان کی حکومت کیسے ہوئی میں بیان کر چکا ہوں. یہاں پر قبطی آباد تھے اور قبطیوں کا ایک بادشاہ تھا، اس کو مدد کی ضرورت پڑی تو اس نے یہاں پر جو ان کی حکومت تھی سیریا میں، تو یہاں پر جو سمیدہ تھا، یعنی سمیدہ ان کے بادشاہ کا، اپنے بادشاہ کو سمیدہ کہتے تھے عمالقہ میں. تو یہاں کے سمیدہ کو کہا کہ میری مدد کرو، تو وہ یہاں پہ اس کی مدد کرنے آیا، لیکن مدد تو کری لیکن اسی پر قابض ہو کر کے سارے قبطیوں کو اپنا غلام بنا لیا اور خود بادشاہ بن کے بیٹھ گیا. تو جو قبطیوں کا جو فرعون تھا اس کو ہٹا دیا، ختم کر دیا اور خود بادشاہ بن گیا. اور پھر مطلب بادشاہ بن گیا، فرعون کے بادشاہ کو، مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے. تو گویا کہ پھر یہ جہاں پر اب آگے جتنے فرعون آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا فرعون آیا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد دور چلتا چلتا یوسف علیہ السلام تک بات پہنچی. اس دوران کا فرعون میں سب میں آپ کو شجرے میں دکھا چکا ہوں. سارے فرعون عمالقہ میں، حتیٰ کہ جو موسیٰ علیہ السلام آخری جو فرعون آیا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس کا نام ولید بن مصعب تھا، جو ڈوبا تھا ادھر اس سمندر، یہ جو سمندر ہے گلف آف سوئز لکھا، عقبہ گلف آف سوئز، یہاں پر ہی یہیں سے کراس کرا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، اور یہاں اسرائیل سیرا سینا میں لے کر آئے تھے اپنی قوم کو. تو وہ آخری جو ولید بن مصعب تھا، جو آخری فرعون تھا، اس کے بارے میں اختلاف ہے. کہتے ہیں کہ وہ اصل میں قبطی تھا، ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ باقی جو فرعون تھے وہ سارے کے سارے عمالقہ میں سے آ رہے تھے، اب وہ قبطی تھا اور وہ جو ہے بنی اسرائیل والوں سے اس کو نفرت رہتی تھی، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس نے محنت کر کے لکڑ آ رہا تھا کر کے، پہلے فوج میں آیا، پھر فوج کا جنرل بن گیا، اور پھر حکومت کے خلاف بغاوت کر کے فرعون بن گیا. یعنی کہ اس نے اس فرعون کو، جو عمالقہ کے فرعون تھا، ٹھیک ہے نا، اس کو ہرا کر خود فرعون بن گیا. تو اب دوبارہ قبطیوں کا فرعون آ گیا. تو یہ جو ہے بات مشہور ہے. تو اس طریقے سے مصر سے پھر جو آخری مصر کا جو فرعون ہے وہ وہی تھا جس کو اس ولید بن مصعب جو فرعون ہے قبطیوں کا، اس نے ختم کرا اور پھر فرعون بن گیا. اور موسیٰ بڑا ظالم تھا یہ، اور اس نے جو ہے پھر بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کرا. تو موسیٰ علیہ السلام آئے اور اپنی بنی اسرائیل کو بچا کر کے واپس یہاں پر لے آئے اسرائیل کے پاس سے رسیدہ. تو پھر یہ فرعون پانی میں غرق ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جب غرق ہو گیا تو پھر یہ قبطیوں کے پاس اب کوئی بھی فرعون نہیں رہا، کوئی بھی بادشاہ نہیں رہا، ولید بن مصعب بھی ڈوب گیا. تو پھر انہوں نے جو ہے الوکا نام کے ایک اپنے قبطی بادشاہ کو اپنا فرعون بنا لیا. تو یہ میپ سے جو ہے وہ ممکن ہے آپ کو یہ ساری چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. تو عرب مستعربہ جو ہے وہ اب ہم انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک آخری چیز جو ہے وہ ہم کچھ طبقے اور ہیں ان کو عرب عربہ میں، یعنی عرب واحدہ میں شمار کیا علامہ نے. اس میں قوم شعیب بھی ہے، ٹھیک ہے. یہاں بات تھی قوم شعیب مدین کے پاس. تو اس کا جو ہے وہ ہم قوم شعیب کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. اور اس کا مسکن یہی ہے، ٹھیک ہے نا. میپ سے میں قوم شعیب کا میں الگ سے نہیں بناؤں گا، اسی میں دیکھ لیں. یہ ان کا مسکن تھا مدین کا. اور جو یہ قوم تھی، یہ حضور جو میں نے آپ کو بتایا نا، ارفکشد کے جو بیٹے ہیں، یعنی سام کے جو بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان میں ارفکشد تھے، ٹھیک ہے نا. سوری عابر، سام کے بیٹوں میں جو ہے نا پھر عابر ہے. عابر کے پھر دو بیٹے تھے، ایک قحطان اور ایک فالغ، ٹھیک ہے نا. تو قحطان کے بیٹوں میں جو ہے وہ پھر بہت سارے 12 بیٹے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا. اس میں حضور ہیں، جرہم ہیں، اس میں حضر موت ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس میں پھر ابو فیر جو سندھ میں تھے وہ ہیں، اور صبا ہیں، ٹھیک ہے. یہ سارے قحطان کے بیٹے تھے. تو ان میں جو حضور، جرہم اور حضر موت ہیں، ان تینوں کو بھی عرب واحدہ میں شمار کیا گیا. تو ان تینوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. تو اس میں جو حضور تھے، ٹھیک ہے نا، قحطان کے بیٹوں جو حضور تھے، وہ قوم، جو حضور کی جو قوم تھی حضور کی، وہ یہاں آباد تھی مدین میں. اور یہ قوم نابتور میں کبھی گئی تھی. اور حضور جو قوم تھی، اس قوم کی طرف شعیب علیہ السلام نبی بنا کر کے بھیجے گئے. تو ہم شعیب علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ ہم پڑھیں گے. تو حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے، اس کے میں جو ہے میں نے آپ کو بتایا جائے کہ جو حضور ہیں، جرہم ہیں، سلف ہیں اور حضر موت ہے، ان کو بھی عرب عربہ میں علامہ نے شمار کرا. حتیٰ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی تو بیٹی تھی جو موسیٰ علیہ السلام سے جن کی شادی ہوئی تھی. شعیب علیہ السلام حتیٰ کہ بہت بعد میں آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئے، اس سے تھوڑا پہلے آئے، ٹھیک ہے نا. اور ان کی جو 2 بیٹیاں تھیں چشمے کے قریب پانی بھرنے گئی تھی. آگے ہم پڑھیں گے ساری چیزوں کو انشاءاللہ بنی اسرائیل کے چیپٹر میں.
تو حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا. تو یعنی بنی اسرائیل کے دور میں سمجھے شعیب علیہ السلام آئے. تو ان کی قوم کا ذکر لیکن جو ہے عرب باحدہ میں اس لیے ہو رہا ہے یا عرب عربہ میں اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ قوم بھی جو ہے بہت پرانی قوم تھی اور کافی جو ہے یہ بھی نست و نابود ہو گئی اور اس کا کوئی نام و نشان نہیں. اس لیے اس کو عرب باحدہ میں شمار کیا. تو حضور یہ ظاہر سی بات ہے قحطان کے بیٹوں میں تھے. آپ پہلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو میں نے بتائی تھی اس میں سارا شجر میں بتا چکا ہوں. سام کی اولاد میں, پھر حام کی اولاد میں, پھر یافس کی اولادوں میں سے سب کو ایک ایکسپلین کر کے میں نے بتایا. تو اس میں سب سے پہلے جو سام کی اولاد تھی ان میں سے جو ہے بیٹے ان کے عابر تھے. عابر کے پھر دو بیٹے تھے, فالق سے پھر ابراہیم علیہ السلام, فالق کی نسلوں میں سے ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں. اور جو القحطان تھے اس کی نسلوں میں سے پھر یہ بہت سارے آیا بوفیر اور یہ حضور, جرہم, سلف اور حضر موت, یہ بھی انہوں میں سے. اب ان چاروں کے بارے میں یہ جو ہے عرب حربہ میں شمار کیا گیا. ان چاروں میں سے جو حضور ہے, یہ جو حضور ہے, ان کی طرف جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کو جو ہے وہ بھیجا گیا. میں میپ میں دکھا چکا ہوں آپ کو, یہ مدین کی طرف ان کو نبی بنا کر مدین میں آباد تھی یہ قوم حضور جو تھی. شعیب علیہ السلام کا جو نام تھا وہ تیروم ان کا نام تھا. اصل میں جو ان کا نام تھا ان کے زیعون بن عفا بن ثابت بن مدین بن ابراہیم, ٹھیک ہے نا. یہ علامہ ایسر کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ لوط بن حاران بن تارہ کی بیٹی تھی, ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ کو ہسٹری, لوط یہ وہی ہے لوط علیہ السلام ہے. لوط علیہ السلام بیسیکلی کزن تھے یا بھانجے تھے, ٹھیک ہے نا. دونوں باتیں زیادہ تر یہ ہے کہ بھانجے تھے کن کے, ابراہیم علیہ السلام, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے لوط علیہ السلام, ٹھیک ہے نا. لوط علیہ السلام کے جو والد تھے حاران بن تارہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ تارہ کے ہی بیٹے تھے یا غالباً تارہ ہی تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے, ٹھیک ہے. تارہ کے ہی دو بیٹے تھے, ایک حاران اور ایک آزر. آزر جو ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے. تو یہی وہ تارہ ہے. تارہ کے بیٹوں میں حاران کے بیٹوں میں سے لوط, اور تارہ کے جو تارہ جو ہے نا یہی آزر ہے بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام کے والد جو ہیں. تو تارہ کے ہی جو ہے بھائی تھے یا تارہ ہی تھے وہ, ٹھیک ہے. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال الباب یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے یہ لوط علیہ السلام. جلدی سے حاضر جوابی جسے کہتے ہیں, شعیب علیہ السلام میں خصوصیت تھی کہ حاضر جوابی کے ساتھ یہ آنسر دیتے تھے اور ہسمکھ بھی تھے, ٹھیک ہے. اور یہ انبیاء کے خطیب کہلاتے ہیں. ان کا یہ خطاب حاصل خطیب انبیاء کے کہلاتے ہیں. نابینا تھے, یہ آنکھیں نہیں تھیں, مطلب آنکھوں سے وہ تھے, یہ نابینا تھے. ان کی جو قوم تھی قوم شعیب, جو حضور کی طرف ہم ہوئے تھے, اس کو قوم شعیب کہتے ہیں, جو مدین میں آباد تھی, وہ ورشپ کیا کرتی تھی, یعنی کہ وہی بتوں کی پرستش کرتے تھے یہ لوگ. اور دوسرا جو مین کام کرتے تھے وہی کرتے تھے کہ تولنے میں, ناپ تولنے میں کمی کرتے تھے. جب لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے اور دیتے تھے تو کم تولتے تھے. تو یہ ان کے اندر خصلت تھی. تو انہوں نے وہی حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھائی تم اللہ سے ڈرو اور جو ہے ناپ تول میں کمی مت کرو, بتوں کی پرستش چھوڑ دو, جس طرح نبی سمجھاتے ہیں. کافی عرصے سمجھایا لیکن جب نہیں مانی قوم, تو جو بھی حتیٰ کی بات مانتا شعیب علیہ السلام کی, تو پھر یہ ساری قوم مل کر کے اس کو تنگ کر دی. تو قوم شعیب کے فائنلی جو ہے آخر کار 4 لیڈر آئے, ٹھیک ہے نا. اور شعیب علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو ہے وہ ہماری قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, نعوذ باللہ, آپ ہمارا علاقہ چھوڑ کر کے یعنی مدین چھوڑ کر کے چلے جائیں. لیکن جو شعیب علیہ السلام نے انہوں نے دعوت کے کام کو روکا نہیں اور کرتے رہے. اور آخر کار اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جو ہے اس قوم کو ختم کریں گے. تو کس طرح ختم کرا, اس پہ جو عذاب آیا اس قوم پر اللہ کا وہ کہ ایسے آیا کہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو گیا, یعنی کہ دھوپ بہت تیز ہو گئی. اس قدر ٹیمپریچر ہو گیا کہ جو ہے سب لوگ اپنے گھروں سے گرمی کے مارے باہر آ گئے اور پریشان ہو گئے کہ اس دھوپ سے تو ہم مر ہی جائیں. اور دیکھا کہ باہر ایک بادل کا ٹکڑا ہے, تو سب اس ویسا تھے اس کے نیچے سایہ ہوگا. تو ساری قوم والے جو نافرمان تھے وہ بھاگے بھاگے بادل کے سائے میں چلے گئے کہ کچھ پسینے کم ہو, سانس آئے, سانس بھالو. اب جیسے ہی سب ساری قوم کے سارے فرد بادل کے نیچے آ گئے تو وہ جو بادل تھا, کلاؤڈ تھا, وہ پھٹا, اس میں سے آگ نکلی اور ساری قوم کے اوپر آ کے گری. آگ کا عذاب آیا اس قوم, یعنی بادل پھٹا, بادل سے پانی تو سمجھ میں آتا لیکن آگ اس میں پھٹی اور آگ نکلی اور ساری قوم ختم. تو یہ نافرمان قوم کا, ناہنجار قوم کا جو ناپتول میں کمی کرتی تھی, اللہ نے ختم کر دیا شعیب علیہ السلام کے بعد. صرف شعیب علیہ السلام ہمیشہ کی طرح شعیب علیہ السلام اور ان کے جو فالوورز تھے صرف وہ بچے. تو یہ شعیب علیہ السلام کی امت جو تھی قوم شعیب, اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کہاں بات تھی اور کیا یہ کرتے تھے, اور بات نہیں مانی تو ان کے ساتھ کیا ہوا, کیسے اللہ کا عذاب آیا.
اور اب میں نے جس طرح بتایا کہ عرب عربہ میں جو ہے ان کو حضور جرہم، حضور کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا، یہ حضور یہی قوم تھی، قوم شعیب کی قوم حضور ہی. اب جو جرہم تھے اور جو حضر موت ہیں ان کو بھی علامہ نے شمار کیا. اب جرہم جو ہے وہ کون تھے وہ تو میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جرہم یمن میں یارب بن قحطان نے جو ہے اپنا گورنر اپوائنٹ کرا تھا جرہم کو، حجاز کا، حجاز یعنی مکے کا. تو پھر یہ جرہم وہاں آیا تھا اور آ کر کے جو ہے وہ میں بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ وہاں پر اسماعیل علیہ السلام تھے، تو پانی دیکھ کر کے یہ قبیلہ وہاں آباد ہو گیا تھا جرہم. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہاں پر عمالقہ والے تھے، تو عمالقہ کو اس جرہم نے ہرایا اور خود مکے پہ قابض ہو گیا. عمالقہ والے بھاگے باہر چلے گئے مدینہ خیبر کے پاس، پھر ان کو بھی یوشع علیہ السلام کے دور میں یوشع علیہ السلام نے ہرا دیا، تو عمالقہ کا وہاں سے ختم ہو گیا. تو جرہم کا کی حکومت لیکن مکہ میں حجاز میں قائم رہی، اور جرہم کے میں ہی بنو جرہم جو تھے انہی میں جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی جرہم کے سردار سے، اور انہی سے پھر اسماعیل علیہ السلام کی نسلیں آگے چلی، انہی میں عدنان پیدا ہوئے، اور پھر ان میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور عدنان سے ہی عدنانی عرب چلے ہیں، اور عدنانی عربوں میں ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اب یہ جو جرہم تھا، ٹھیک ہے نا، یارب بن قحطان تھا، اس نے حجاز کا گورنر تو جرہم کو بنایا ہوا تھا. اسی طریقے سے یہ عمان اور یہ بڑے بڑے جو عرب کے علاقے تھے یہ سب قحطانی عرب یہاں پہ کیونکہ عرب عربہ کا خاتمہ ہو گیا تھا، اب عرب مستعربہ آ رہے تھے یعنی کہ یمن والے، تو ان لوگوں کی جگہ جگہ حکومت ان کی بڑھتی چلی جا رہی، تو اس میں جگہ جگہ گورنر مقرر کرے تھے. تو مکے کا گورنر جرہم تھا، عمان کا گورنر جو ہے وہ یقطان بن قحطان تھا. بعض کہتے ہیں کہ قحط کی وجہ سے جرہم یمن میں قحط پڑ گیا، تو جرہم قحط کی وجہ سے بھاگے بھاگے آئے، تو حجاز میں دیکھا پانی ہے تو پانی دیکھ کر وہاں آباد ہو گئے تھے. میں نے بتایا آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی پھر دعوت بھی قبول کری، یہیں پھر شادی ہوئی اور یہیں سارا سلسلہ چلا. پھر اس کے بعد انہوں نے کئی سال جو ہے وہ حکومت کری ہے، ٹھیک ہے. پھر آخر میں ہم دیکھیں گے، آگے پڑھیں گے جب یمن کی ہسٹری پڑھیں گے، تو اس میں بنو خزاع والے جب آئے ہیں تو بنو خزاع والوں نے پھر ان کو ہرایا، یعنی جرہم کو، بنو جرہم کو ہرایا، اور پھر بنو خزاع غالب آ گئے مکے پر، اور پھر جو ہے یہ بنو جرہم والے بھاگے ہیں، اور پھر سمجھو ان کا زوال شروع ہوا ہے، اور یہ واپس اپنے سرزمین یمن میں آئے ہیں. تو یمن میں پھر جو ہے وہ رومن امپائر کا جو ہے قبضہ ہو گیا، اور یہ یمن یہ جو تھے یہ بھی جرہم والے جو ہے سمجھو ختم ہو گئے. ان کو ہرانے والے بنو خزاع والے ہیں، وہ آگے ہم چلا پڑھیں. تو جرہم بہرحال جب یمن میں آ گئے تو یمن میں آنے کے بعد ختم ہو گئے، ٹھیک ہے. رومن امپائر نے ان کو ختم کرا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، سوڈان سے آ کر حملہ کرا، ان پر ختم کر دیا. تو اس طریقے سے جب یہ ختم ہو گئے تو سمجھو جرہم ختم ہو گیا، تو اس لیے جب ان کا نام و نشان اب باقی نہیں رہا، تو اس لیے ان کو عرب عربہ میں یا باہدہ میں شمار کیا. حضر موت یمن کے پاس ایک شہر کا نام ہے آج، لیکن حضر موت اصل میں ایک انسان کا نام تھا. حضر موت کو بھی عرب مستعربہ میں شمار کیا، ٹھیک ہے نا. یہ بھی عابر بن قحطان کی اولادوں میں سے، ٹھیک ہے، حضر موت. اب جو حضر موت ہے یہ بھی عرب مستعربہ میں شمار ہے. ان کا جو سب سے بڑا بادشاہ تھا وہ کون، اس کا نام یہ میں نے لکھا ہے عمر والاشنب بن ربیعہ بن یارم بن حضر موت. کئی سالوں تک اس نے حکومت کری، پھر اس کے بیٹے نیمار الازج نے بھی رول کرا، ٹھیک ہے نا. اور پھر وقت کے بعد دیگر بہت سارے بادشاہ ایک کے بعد دیگر ان کے آئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے حکومت کری. یہ معارب کے پاس رہتے تھے، ٹھیک ہے. یمن میں میں پہ دکھا دوں گا آپ کو، معارب وہی حضر موت، معارب، صنعاء، یہ آپس میں نزدیک نزدیک. پھر یہ معارب سے کہاں آ گئے، صنعاء میں آ گئے، ٹھیک ہے. زیادہ فاصلہ نہیں ہے، 60-70-100 کلومیٹر کا فاصلہ، صنعاء میں آ گئے. اور پھر یہاں پر ان کے بہت بڑے بڑے بادشاہ ہیں، یعنی کہ آپ سمجھو قوم سبا جو ہے نا وہ بھی اسی میں سے کی لڑی میں سے ہے. تو بہت بڑے بڑے بادشاہ ہیں، 2000 سالہ تاریخ ہے اس قوم سبا کی. اتنی پھر انہوں نے اپنی حکومت بڑھائی کہ فارس تک کو فتح کر لیا، فارس جو ایرانیوں کا تھا اس کو بھی فتح کر لیا انہوں نے. لیکن آخر میں جو حبشی جو تھے سوڈان سے، میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے یمن پر حملہ کرا حکومت کے ٹائم میں، کیونکہ رومن امپائر کے انڈر میں تھا سوڈان اور یہ حبشہ، ٹھیک ہے. اس کو ایتھوپیا کہتے ہیں آج، یہ اس کا نام حبشہ تھا پہلے. تو یہ رومن امپائر کے انڈر میں تھا، تو یہ رومن امپائر والے عیسائی تھے سارے کے سارے، اور یہ جو تھے سارے یہ جو ہے یہودیوں کو یہودی تھے، یہودی اس میں زیادہ تھے. تو پھر یہ حبشیوں نے آ کر ان کو ختم کر دیا، نصف نابود کر دیا. حضر موت کو بھی اسی طرح ختم کرا ہے، جرہم کو بھی اسی طرح ختم کرا ہے. رومن امپائر نے ختم کرا ہے ان دونوں کو. تو پھر یہ بھی عرب مستعربہ. قوم سبا کو بھی لوگوں نے اسی میں شمار کرا ہے، کیونکہ وہ بھی یمن میں ہی آباد تھی. اور سبا جو تھا یہ بھی ایک شخص کا نام تھا، اسی کے نام پر قوم سبا ہے. اس کے 10 لڑکے تھے، جن میں سے 6 جو ہے وہ یمن میں رہے لڑکے، اور 4 شام میں رہے. 6 جو یمن میں رہے ان میں سب سے زیادہ پاپولر ہے وہ حمیہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا. ہمیری جو تھے
قوم سمود کے ہسٹری میں بھی میں نے حمیری کا ذکر کرا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو جو حمیر ہے وہ مشہور ہے یمن میں، اور ان کی غسان میں بھی حکومت تھی، یعنی شام میں غسانی سلطنت ان کی تھی، تو وہ بھی انہی قحطانی عربوں کی سلطنت تھی. تو یہ قوم سبا، حضرموت، جرہم، یہ تینوں کے تینوں آپ کو یمن میں آباد ملیں گے. تینوں کے تینوں جو ہیں یہ ہیں تو عرب مستعربہ میں بھی ہیں ان میں، لیکن ہم پڑھیں گے عرب مستعربہ ان میں بھی آئیں گے، لیکن ان میں قوم سبا ہے جیسے کہ بالکل ختم ہو گئی. حضرموت ہے، یہ بھی بالکل اس کی نسل بھی ختم ہو گئی. جرہم ہے، اس کی نسل بھی ختم ہو گئی. تو یہ سب اس وجہ سے عرب عربہ میں شمار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ انشاءاللہ قوم شعیب کے بارے میں جو ہے ہم نے پڑھ لیا. اب ہم عرب مستعربہ سمجھیں گے، چیپٹر عرب عربہ کا جو ہے، عرب عربہ کا، عرب باہدہ جسے کہتے ہیں، اس کا چیپٹر آلموسٹ ہو گیا ہے. اب ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ، اور ہم اوپر آئیں گے، یعنی کہ حام کی اولادیں جو ہیں نا، ان میں کنانین ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کہاں کا گئے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اچھا، ایک چیز جو ہے وہ اس کو آپ کلیئر کر لیں. آپ کو یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی سامعین حضرات کو کنفیوز کر رہی ہوگی کہ جو جرہم ہے، حضرموت ہے، قوم سبا ہے، یہ تو تینوں یمن میں آباد ہیں، اور یمن میں تو قحطانی عرب جو ہے عرب مستعربہ میں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم ان کو عرب عربہ میں کیوں شمار کیا؟ تو عرب عربہ میں علامہ نے شمار اس لیے کرا ہے کہ اب اس میں دیکھیں جیسے جرہم ہے، اب جرہم سے مراد بنو جرہم میں بہت سارے، جرہم تو ان کا بانی تھا، مورث تھا ایک طریقے سے بنو جرہم کا. پھر اس میں نسل چلتی رہی سمجھے کہ 1200-1300 سال کے بعد جا کر کے جو ہے نا وہاں پر بنو خزا والے آئے، اور پھر بنو خزا نے جرہم کو ہرایا ہے. جو بھی بنو جرہم کا بادشاہ رہا ہوگا اس کو ہرایا ہے، تو پھر بنو جرہم کا خاتمہ کر دیا. تو اب اس میں سے مطلب عرب عربہ میں اس لیے شمار کر رہا ہے کہ ان کا خاتمہ کر دیا بنو خزا والوں نے. اور بنو خزا نے 200-250 سال حکومت کری ہے، بنو خزا نے 200-250 سال حکومت کری ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر قریش قبیلہ وغیرہ آیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے 250 سال بعد، یعنی ان کے جرم کے ختم ہونے کے بعد. اسی طریقے سے حضرموت جو ہے یہ بھی دیکھیں یمن میں آباد ہے. ٹھیک ہے. ان کے بھی بڑے بڑے بادشاہ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی عرب مستعربہ میں جو ہے وہ عرب عربہ میں ان کو شمار کریں. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ ہے ان میں سے سارے عرب عربہ میں نہیں ہے، کچھ یعنی عرب عربہ میں، اور زیادہ تر عرب مستعربہ میں جو ہم آگے پڑھیں. اسی طرح قوم سبا میں جس میں حمیر ہے. ٹھیک ہے. قوم سبا کے دیکھیں 6 بیٹے ہیں. اب اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے، 10 بیٹے تھے، 6 بیٹے جو ہے وہ یمن میں آباد تھے. اب 6 میں سے جو حمیر تھا اس سے بنو حمیری والے جو ہے یہ سمجھے کہ آپ قحطانی عربوں میں یا عرب مستعربہ میں آئیں گے. ٹھیک ہے. اور باقی کیا پتا 3-4 بیٹے جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، تو وہ جو ہے عرب عربہ میں آئے. اس طرح کی مطلب یہ کنسیپٹ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے کہ اسی طرح غسان میں جو ہے جو غسان بیٹا تھا اس سے غسانی سلطنت چلی، تو پھر آگے جا کے تو بہت ساری اولادیں ہو گئی. اس میں سے بعض عرب عربہ میں آ گئے، بعض عرب مستعربہ میں آ گئے. ٹھیک ہے نا. لیکن زیادہ تر جو قول ہے علامہ کے علاوہ جو ہے وہ یہی ہے کہ عرب مستعربہ جو ہے وہ ان میں یہ تینوں شمار ہوتے ہیں، جرہم، حضرموت اور قوم سبا. یمن والے سمجھو پورے عرب مستعربہ میں. لیکن علامہ نے بعض کو ان میں سے بعض کو جو میں نے بتایا یہ شمار کرا ہے عرب عربہ میں یا باہدہ. کسی بھی قسم کا آپ حضرات کو کوئی سوال ہو، ٹھیک ہے نا، کچھ سمجھ میں نہ ہو رہا، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.